ہر انسان کے لیے ضروری ہے جو اسلام کو مانتے ہیں، جو دھرم اسلام کو جانتے ہیں اور ایمان قبول کیا ہے، اس کے لیے بہت ہی یہ بات ضروری ہے۔ دین اسلام، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا دین اسلام، یعنی اسلام کا دین، ٹھیک۔ یہ دین اسلام ہم تمام مسلمان کا یہ دین ہے، دین اسلام ہے، ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اب اگر ہم اسلام مذہب کو مانتے ہیں، ہم اسلام قبول کیے ہیں، اور اگر ہمیں اسلام کے بارے میں معلوم نہ ہو، جانکاری نہ ہو، تو پھر ہم کیسا مسلمان ہیں؟ ہم کیسے اسلام کو مانتے ہیں؟ پھر ہم کیسے اسلام دھرم کو مانتے ہیں؟ تو اس بات پر آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی بہترین جانکاری لے کر آئے ہیں۔ اور وہ جانکاری یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے پوچھ لے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان لائے ہیں اسلام پر، آپ کا مذہب اسلام ہے، تو بتائیے آپ کو اسلام کے بارے میں کیا نالج ہے؟ آپ اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ اسلام اللہ تعالی کے جانب سے ہمارے لیے مقرر کیا گیا دین ہے۔ کیا کہیں گے؟ کہ اسلام اللہ تعالی کے جانب سے ہمارے لیے مقرر کیا گیا ایک دین ہے۔ یہ ہو گیا اسلام کی تعریف، یعنی اسلام کے بارے میں۔ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ اسلام اللہ تعالی کے جانب سے ہمارے لیے مقرر کیا گیا دین ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگر ہم اسلام دھرم کو مانتے ہیں، اسلام قبول کیے ہیں، تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ یہ اسلام ہے۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں داخل ہونے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانیں گے تو آپ اس اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس اسلام کے دائرے میں جانے کے لیے 5 چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ پہلے 5 چیزوں پر اگر آپ یقین رکھیں گے، اگر آپ کا عقیدہ ہے 5 چیزوں پر، تب آپ اسلام کے دائرے میں آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں آ سکتے۔ اور وہ 5 چیز کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالی، اس کا دوسرا میں ہے نماز، تیسرا میں ہے زکات، چوتھا میں ہے رمضان کا روزہ، اور 5ویں نمبر پر ہے حج، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ دین اسلام میں آئے ہیں، اسلام کو قبول کیے ہیں، تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ کو یہ 5 چیزوں کو پہلے ماننا پڑے گا۔ اس 5 چیزوں پر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ تب آپ اسلام کے اندر آ سکتے ہیں، دین اسلام کے اندر آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ، نماز، زکات کو مانتے ہیں، رمضان اور حج کو نہیں مانتے، تب بھی آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ اس اسلام کے اندر نہیں آ سکتے۔ اگر آپ ان چاروں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، زکات کو مانتے ہیں، رمضان کو مانتے ہیں اور حج کو نہیں مانتے، تب بھی آپ اس اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتے۔ جب تک کہ آپ ان 5 کو نہیں مانیں گے، تب تک آپ اس اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتے۔ اور اگر آپ ان 5 کو مان لیا کہ اللہ، نماز، زکات، رمضان اور حج،
ان کو ہم مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہی ہے، تب آپ اس اسلام کے اندر آ سکتے ہیں، تب آپ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اب یہ ہم شارٹ کٹ میں بتائیں کہ اللہ، نماز، زکوٰۃ، رمضان، حج، تو اس کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو نمبر 1 میں ہے اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا، اللہ کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ جو 5 چیز ہے وہ ہم یہاں شارٹ کٹ میں بتایا، اب اس کی تعریف بتا رہے ہیں ہم کہ کس طرح آپ کو انسانوں کو بولنا ہے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہوں گے تو آپ کو یہ 5 چیزوں کا ماننا ضروری ہے، اور ان 5 میں سے پہلا ہے اللہ تعالی، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہو گیا پہلا نمبر، اس کا میں نے بتایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ٹھیک۔ نمبر 2 پہ ہے نماز، یعنی 5 وقت کی نماز آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز آپ کو قائم کرنی ہے، آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ 5 وقت کی نماز نمبر 2 پہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے زکوٰۃ، ہے نا، اگر آپ مالدار ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا، یعنی زکوٰۃ دینا، یہ زکوٰۃ دینا۔ اس کے بعد ہے 4 نمبر پر ہے کہ رمضان کا روزہ، یعنی ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، ماہ رمضان کو صرف ماننے سے نہیں ہوگا بلکہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، یہ ہو گیا 4 نمبر۔ نمبر 5 پہ ہے حج کرنا، ٹھیک، اگر آپ مالدار ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے، آپ پر فرض ہے، فرض عین ہے کہ آپ حج کریں، لیکن آج کل ہمارا مذہب میں لوگ ایسے ہو گئے جو پیسہ کما کے جیب بھرتے ہیں، گھر کو اچھے بناتے ہیں، لیکن لاکھوں روپیہ رہنے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے، ایسا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے اس پر چلو، اس کو مانو، کیونکہ یہ 5 چیز ہے، اس کو ہم اپنی زبان پہ، اردو زبان پہ کہتے ہیں اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے نا، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ اگر آپ ان میں سے اگر ایک کو بھی نکال دیں گے تو اسلام کی بنیاد سے آپ خارج ہو جائیں گے، اسلام میں آپ نہیں رہیں گے، آپ اسلام کے دائرے سے باہر کر دیے جائیں گے، لیکن آپ اپنے سے نکل جائیں گے اسلام سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ آپ کو کوئی بھی پوچھ سکتا، آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ 5 چیزوں پر۔ پہلا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ نماز، یعنی نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ دینا۔ اس کا 4 نمبر پر کیا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ اس کے بعد حج کرنا۔ یہ 5 چیز ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام کا جو طور طریقہ ہے، اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ جاننا، یہ سیکھنا بہت ہی ضروری ہے آپ کے لیے، اور خاص کر آپ سیکھ کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیے، کیونکہ ہم دین اسلام میں ہیں، اگر ہمیں اسلام کا نالج نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں دنیا میں جی کر؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ تو میرے پیارے، کبھی بھی آپ اکیلا پن محسوس نہ کریں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیے، موت کو یاد کرتے رہیے۔ لیکن میرے پیارے، بہت ہی ہمارے لیے یہ ضروری ہے سیکھنا کہ دین اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں ہمیں کیا نالج ہے۔ لیکن آج کل کے انسان ایسے ہو گئے ہیں کہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو میرے پیارے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، کیونکہ اسی طرح کے ویڈیوز ہم آپ کے سامنے ہر روز انشاءاللہ تعالی پیش کرتے رہیں گے، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے کاپی میں لکھ کر آپ یاد کرتے رہنا اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرانا۔ تو میرے دوست، آج کی جو ٹاپک تھی کہ دین اسلام کیا ہے، تو دین اسلام کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ دین اسلام کیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہمارے لیے مقرر کیا گیا ایک دین ہے۔ اس کا آپ سے پوچھے کہ دین اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، یعنی آپ کتنی چیزوں کو مانیں گے کہ آپ اسلام میں داخل ہوں گے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ وہ 5 چیز ہے۔ کتنی چیز ہے؟ 5 چیز ہے۔
نمبر 1 میں ہے کہ اللہ تعالی یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2 پہ ہے نماز، یعنی نماز قائم کرنا، یعنی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اس کا نمبر 3 پہ ہے زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کا نمبر 4 پہ ہے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، ماہ رمضان میں جتنے بھی روزے ہوتے ہیں یا تو 30 ہو یا تو 29 ہو، آپ کو پورا رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے حج کرنا، اگر آپ مالدار ہے، اگر آپ طاقتور ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اتنی دھن دولت دیا ہے، تو آپ حج کریں، آپ پر ضروری فرض عین ہے آپ کو حج کرنا۔ تو نمبر 5 پہ ہے حج کرنا۔ آج کا یہ ہمارا سبق تھا، تو آج میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ گئے ہوں گے، اور اپنی کاپی میں آپ لکھ لیجئے، تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے، آپ جان بھی پائیں گے اور انسانوں کو بتا بھی پائیں گے آپ، اگر آپ کو یہ یاد ہو تو، ورنہ تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیارے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ سے خوف کیجئے میرے پیارے۔ آج کل انسان بہت ہی گر چکے ہیں، ہمارا مسلمان آج دین اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج انسان دنیاوی کے پیچھے زیادہ بھاگ رہے ہیں دین کو چھوڑ کر۔ تو میرے پیارے، آپ ان باتوں کو غور کریں اور ان باتوں کو یاد کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت ہی بہترین ٹاپک لے کر آئیں گے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔